السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان اہل بیت کو مولا ابو طالب علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اس کی میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں مولا ابو طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مولا ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک پر جو لوگ کفر کا الزام لگاتے ہیں وہ میں سب سے پہلے رد کر دوں، اس کے بعد میں آپ کی شان بیان کرنا شروع کرتا ہوں۔ مولا ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک پر جو کفر کا الزام لگایا جاتا ہے وہ اس روایت کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مولا ابو طالب علیہ السلام کے آخری وقت میں ان کے پاس گئے اور آپ نے ان کے کان میں یہ فرمایا کہ چچا جان آپ میرے کان میں ہی ایک بار کلمہ پڑھ دیں، اور راوی کا یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ بات سنی اور مولا ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، یہ راوی کا کہنا ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کے کان میں کچھ بات کہنا چاہیں اور دوسرے لوگ سن لیں؟ یہ غلطی کسی ایسے انسان سے تو ضرور ہو سکتی ہے کہ جس کو بات کرنے کا شعور نہ ہو، پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو ان کی ذات پاک کے لیے اس بات کا تصور کرنا بھی میری نظر کے اندر بدعقیدگی ہے کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے کان میں کچھ بات کہنا چاہیں اور دوسرا کوئی سن لے، تو اس وہم و گمان کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے جس حدیث کی بنیاد کے اوپر مولا ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک کے اوپر یہ کفر کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ جنہوں نے مولا ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک پر یہ الزام لگایا ان کی تیاری کچی رہ گئی، انہوں نے یہ تیاری نہیں کری، وہ کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب کے اندر بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ مولا ابو طالب علیہ السلام نے کبھی دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کے سامنے جا کے کچھ مانگا ہو۔ وہ یہ کبھی نہیں دکھلا سکتے کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب کے اندر بھی کہ دور جاہلیت کے اندر بھی اپنے پاک زبان مبارک کے اوپر آپ نے کبھی شراب کا ایک قطرہ بھی لکھنے دیا ہو۔ آپ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ میں پڑھایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور کتنی دلیلیں چاہیے آپ کو کہ جو دور جاہلیت کے اندر جب حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، اس وقت جب حضور کا نکاح پڑھایا تو اللہ کی ذات کی حمد و ثنا کے ساتھ پڑھایا، اور جس وقت حضور نے دعوت دی پہلے اسلام کی تو وہ مولا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دی۔ اور کتنی دلیلیں چاہیے آپ کو؟ جن میں سے جو دل سے مسلمان ہوئے وہ شہدائی ہوئے تمام اہل بیت رسول کے، اور جو لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے ان لوگوں نے سازشیں کریں رسول کے گھرانے کے خلاف، رسول کے والد جیسے شفیق چچا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پال پوس کر کے اپنی آغوش میں بڑا کیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جس نے اپنی آغوش میں پال کر بڑا کیا، اور جس کا یہ کہنا تھا کہ واللہ الی یصلو الیک بجمعہم حتی بوالصدا فی التراب دفینا، اللہ کی قسم پوری فوجیں بھی اگر اس کے خلاف کھڑی ہوں تو میں اس کا ساتھ تب تلک نہیں چھوڑوں گا جب تلک کہ میرے کو دفن نہ کر دیا جائے مٹی کے زیر، مٹی کے نیچے دفن نہ کر دیا جائے، تب تلک میں محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آپ کے قول مبارک کے اوپر آپ اس طریقے سے کھڑے اترے کہ جس دن مولا ابو طالب علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن کے بعد ہی مولا ابو طالب علیہ السلام کے پردہ کرنے کے فوراً بعد ہی تمام مکے کے جتنے قبیلے تھے ان سب نے
یہ ارادہ کیا کہ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، تو اب ان پہ حملہ کیا جائے۔ اور اس وقت بستر رسول کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس وقت بھی مولا ابو طالب علیہ السلام رسول کو تنہا چھوڑ کر نہیں گئے تھے، اپنے شہزادے مولا علی علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری دے کر گئے تھے، جو بستر رسول کے اوپر سوئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ جب تلک مولا ابو طالب علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں تھے، تب تلک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا ابو طالب علیہ السلام کی زیر سائے بڑے آرام سے مکے کے اندر اپنی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے پردہ فرمایا تو حضور کو ہجرت کرنی پڑی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا ابو طالب علیہ السلام کا پروٹیکشن کس طرح کا تھا۔ اب چلے آئیں یہ دیکھیں کہ مولا ابو طالب علیہ السلام کا اور کیا رول رہا دین کے اندر۔ مولا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی۔ آپ نے قرآن میں سابقون کا مرتبہ سنا ہے، کون ہے وہ سابقون؟ کون ہے وہ سب سے پہلا مسلمان کہ جو رسول کی دین کی دعوت کا انتظام اپنے گھر میں کرتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے دین کی دعوت اپنے گھر میں رکھی اور سب سے پہلی گواہی جس کے بیٹے نے دی، وہ ہے مولا ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک۔ اور اس موقع پر میں ایک بات اور بتلاتا چلوں کہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جس کے اندر اس دور کی بڑی حقیقت بیان کر دی شاعر نے۔ وہ یوں کہا کہ نفاق و بغض نے جن کو جکڑ رکھا ہے دنیا میں، انہی لوگوں کا کہنا ہے علی کے باپ کافر تھے، اور اسی کا نام ہے بغض علی اس دور میں، ورنہ اسی کا نام ہے بغض علی اس دور میں، ورنہ علی کو چھوڑ کر باقی سبھی کے باپ کافر تھے۔ تو یہ جو تمام بغض تھا اہل بیت رسول سے، رسول اللہ سے، وہ جا کر کے نکالا گیا مولا ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک پر اور مولا علی علیہ السلام کی ذات پاک پر۔ آپ بغض کی انتہا یہ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات پاک پر 70,000 ممبروں سے لعن طعن کرائی گئی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جس کی ذات کو رسول کہہ دیں کہ علی ماؤ الحق و حق ماؤ علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود اس کی ذات کے اوپر جس کے ساتھ حق ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات کے اوپر جب لعنت کرائی جا سکتی ہے، تو یہ سمجھیں کہ کس طرح کی سازش مولا علی اور مولا علی کے والد کے ساتھ لوگوں نے کی ہے، اور پھر مولا علی کے بیٹوں کے ساتھ لوگوں نے کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دیکھیں، تو یہ پورا گھرانہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر لوگ سمجھ نہیں پاتے، رسول کے گھرانے کو اس طرح ٹارگیٹ کیا گیا ہے، بس یہ لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے ذرا مولا ابو طالب علیہ السلام کی طرف ذکر رکھتے ہیں اور حضور کے والدین کی طرف ذکر نہیں لاتے۔ ان لوگوں کے عقیدے کے اندر یہ لوگ حضور کے والدین کو بھی مسلمان نہیں جانتے۔ لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو لوگ ان کے عقیدوں سے آشنا ہوں گے اور ان لوگوں سے انکار کریں گے ان کے عقیدے سے۔ خیر، بالآخر میں آپ تمام کے لیے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان اہل بیت کا خاتمہ اہل بیت اطہر اور مولا ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ میں کرے، اور ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برحمتک یا خیر الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔